بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 22واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نبوت کی زندہ مثال اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی۔ اسے سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کے اسے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد کا کلام سنیں اور دیکھیں وہ کیسا کلام ہے، جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام ماند پڑ گیا اور جو جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجرہ مبارک کا رخ کرتے اور وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا، اس سکون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے۔ معزز ناظرین، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، پھر فجر طلوع ہونے کی ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے، اور اس طرح رات کے پردہ ہی میں یہ سب ہو جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا ہی تھا۔ یہ تینوں حجرہ مبارک کے پاس آئے اور قریب ہی چھپ کے بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے چلے، مگر چونکہ رات اندھیری تھی کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ پھر وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری آواز سے جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا کہ راستہ میں ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کا ارادہ بھی بھانپ گئے۔ اب تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے۔ ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، مگر دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر حجرہ مبارک کے پاس جا کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں، مگر کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا اور وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اخنس بھی آ پہنچا اور وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو تینوں لوٹ پڑے، مگر اتفاق سے آج بھی سب کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے حجرہ مبارک کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ دونوں دو بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا، اور راستہ میں آج پھر آپس میں ملاقات ہو گئی۔ چنانچہ تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا اور پھر ان میں ایک نیا عہد و پیمان ہوا، اور ہر ایک نے پھر قسمیں کھائیں کہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا ابو حنظلہ، محمد کا کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ابو سفیان نے کہا قسم ہے ابو سالبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مدعا ہی نہیں کھلتا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اس پر اخنس بولا خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔
اخنس پھر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، ہر موقع پر ہم ان کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلہ کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے، بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں اور اپنے خاندان میں بھی اس جیسا نبی کیسے لائیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک محمد پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کینہ اور حسد۔ وہ جانتے تھے کہ محمد حق پر ہیں اور آپ کی باتیں بالکل سچ ہیں، انہیں یقین تھا کہ آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے تھے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پیٹھ ٹھونک رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد کو ملا ہے ہم کو بھی مل جائے اور جو کچھ محمد پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا کیا میرے ہوتے محمد پر وحی آ سکتی ہے، حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں قابل احترام ہوں، کیا ابو مسعود ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو خود ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ روزی تک تو اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان خود تقسیم کی ہے۔ ناظرین اکرام، قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نضر بن حارث۔ اس نے قسم کھائی کہ ہمیشہ آپ کے مقابلہ میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرہ بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے حیرہ، نضر وہاں بھی جا چکا تھا اور وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے بھی پڑھے تھے اور علماء اور حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھیں، چنانچہ یہ سایہ کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا اور جہاں کہیں دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا۔ پھر جب آپ وہاں سے چلے جاتے تو لوگوں سے کہتا بھائیو میں تو اس سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب و ادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا محمد مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے، کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس پر سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ، یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ معزز ناظرین، نظر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانے میں ساتھیوں نے اس سے کہا ابو معیط کے بیٹے عقبہ کو اپنے ساتھ لے لو اور مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بیان کرو اور پوچھو کہ اس سلسلہ میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کا علم ان کے پاس ہے، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نضر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور انہیں اپنے آنے کی غرض بتائی۔ ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا پچھلے زمانہ میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد سے پوچھو دیکھو ان کے متعلق کیا بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اور گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد سے پوچھو اس کے متعلق بھی کیا جانتا ہے۔
اور یہ بھی پوچھو کہ قرآن وہ کہاں سے لاتا ہے، اگر یہ تینوں باتیں وہ بتا دیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہے ورنہ جھوٹے ہیں، اور پھر جو جی میں آئے کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں لوٹ کر مکہ آئے۔ قریش کو انتظار تو تھا ہی، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا بھائیو کیسا رہا، کیا بنا؟ اب یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی تھی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہی سوالات کیے، آپ نے کچھ مہلت چاہی اور وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین کرام، مگر کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دیں۔ جوانوں کا قصہ بھی بتا دیا جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے، اور زمین کا چپا چپا چھاننے والے انسان کے متعلق بھی بتا دیا کہ وہ ذوالقرنین تھے، اور ان کا واقعہ بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا انہیں بتا دو کہ یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام میں تمیز ہی نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی تمام سوالوں کے جوابات ملتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے مشرکوں کے پاس آئے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور آپ کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے، چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نظر بولا بھائیو رکو، محمد جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل پاگلوں کی بکواس ہے، اور جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح محمد قابو میں آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 22واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 21واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔